الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجأنا ومرشدنا وقائدنا وقدوتنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم.
صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 18 ذی الحجہ سن 1444 ہجری، 7 جولائی سن 2023 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران اسلام، اور پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. تقریباً پچھلے کئی جمعوں سے اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی. بیچ میں ذی الحجہ کا مہینہ آیا، تقریباً 3 یا 4 جمعہ میں نے اس عنوان کو موقوف کر دیا تھا. ذی الحجہ کے مسائل اور ذی الحجہ کے فضائل، ساتھ ہی ساتھ قربانی کے فضائل، مسائل، حج اور اس کے فضائل اور اس کے مسائل، اس پر تقریباً 3 یا 4 جمعہ گفتگو ہوئی. پھر میں نے اسی عنوان کو جو موقوف کیا تھا، اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کیسے کرنی چاہیے، اسی عنوان کو میں نے شروع کیا ہوں. اور اس وقت کا تقاضا بھی یہی ہے اور ضرورت بھی یہی ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کی جائے اور ان کی نگرانی کی جائے، دیکھ بھالی کی جائے، اولاد کو اپنے قابو میں رکھا جائے، کنٹرول میں رکھا جائے، اور اولاد کو متقی پرہیزگار بنانے کی بھرپور کوشش و فکر کی جائے.
اور اولاد کے حق میں دعائیں کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے کے لیے ان کو آمادہ کیا جائے، اور اللہ کے حبیب پاک کائنات کے آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محبوب کبریا طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور شریعت مطہرہ پر اور اسوہ حسنہ پر اپنی اولاد کو قائم رکھنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، اللہ کے پاکیزہ مقدس مطہر کلام اللہ شریف کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں بٹھانا اس وقت کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اس وقت کی ضروریات میں سے ایک ضروری یہ ہے کہ اپنی اولاد کی پوری نگرانی کی جائے۔ صرف یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، بلکہ قرآن مجید میں ہم غور کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کے معنی پر، اس کے مطالب پر، اس کے تفاسیر پر غور و فکر و تدبر کرتے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سلسلہ اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، اولاد کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو معصوم بندے ہیں، جسے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کہتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ یہ دعاؤں کا سلسلہ کب سے شروع ہونی چاہیے؟ قرآن مجید سے ہم پوچھیں، قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمان یہ دعاؤں کا سلسلہ نکاح سے پہلے بھی کرتے تھے اور نکاح کے بعد بھی کرتے تھے۔ مفسرین نے اس کی پوری وضاحت کی، اور یہ بھی بتایا کہ صرف اولاد نہیں مانگنا، اولاد کے ساتھ نیکوکار اولاد کو مانگنا، یہ اصل ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اولاد مانگی، ان کے الفاظ پر ذرا غور و فکر کیجیے۔ قرآن مجید کا 23واں پارہ سورہ صافات کا آخری رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جن کی یادگار کے طور پر ہم نے ایک ہفتہ پہلے قربانی کو پیش کیا، ان کی کوششیں اور کاوشیں، ان کی جد و جہد اور ان کی دعاؤں کو ہم نے سنا اور پڑھا۔ ان کے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے اولاد، صرف اولاد نہیں مانگا،
بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کو مانگا ہے، نیک اولاد۔ اولاد ایک نعمت ہے، اور یہی اولاد نیک و کار بن جائے تو ڈبل نعمت۔ اولاد، میری بات سمجھ رہی؟ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اولاد ایک نعمت ہے۔ جن کو اولاد نہیں ان سے پوچھئے کہ اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے، لیکن یہی اولاد نیک و کار بن جانا یہ ڈبل جو ہے نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں تعلیم دی گئی کہ انسان اولاد کو مانگے اور نیک مانگے، فرما بردار مانگے۔ قرآن مجید میں یہی بتایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ربی ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک و کار اولاد عطا فرما، نیک اولاد ہو، متقی اولاد ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، حلم والا، بردبار، اطاعت گزار، فرما بردار اولاد کو عطا فرمایا، جو رہتی دنیا تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی باقی ہے، اللہ کے کلام نے محفوظ کیا ہے، اور اللہ نے جو ان کو جواب میں فرمایا تھا فبشرناہ بغلام حلیم، اسے بھی قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور قیامت تک جب بھی قرآن مجید کوئی پڑھتا ہے، پڑھنے والا بندہ یا بندی اس پر سے پہنچتے ہی اور پڑھتے ہوئے آگے گزرتے ہی اور سیر ہوتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو نیک و کار اولاد مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ایسی نیک و کار، اطاعت گزار، فرما بردار، حلم والا، بردبار بیٹا عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک جب بھی ان کا نام لیتے ہی لوگ اش کرتے ہیں کہ مانگا بھی کیسا مانگا اور اللہ بھی دیا بھی کیسی نعمت کو عطا کیا۔ انہی کے نام کی قربانی پیش کرتے ہیں، انہی کی یاد کی طور پر جو سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، انہی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہر سال قربانی کرنے والے جو قربانی کرتے ہیں، یہی تو کیا ہے، وہ اطاعت و فرما برداری کا نام قربانی ہے۔ انہوں نے اطاعت کی اللہ رب العالمین کی، ابراہیم علیہ السلام بھی اطاعت اللہ رب العالمین کی اور مانگا بھی نیک، اللہ بھی عطا فرمایا نیک، بردبار، حلم والا، اطاعت گزار، فرما بردار، باپ بھی اللہ کی ماننے والا، بیٹا بھی ایسا دیا اللہ نے، بیٹا بھی اللہ کی ماننے والا، سرا برابر بھی اللہ کے حکم میں سوچنے والے نہیں، یہ کرنا کہ نہیں کرنا، اللہ کا حکم سامنے آیا بجا لاؤ، ایسی اولاد کو مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ دعا شروع ہوتی ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے جب جوان ہوتا ہے کوئی بچہ یا بچی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، وہیں سے سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے نیک اولاد کا، اور لڑکی ہے تو نیک شوہر اور نیک اولاد کی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جانی چاہیے، بچہ ہے تو شادی سے پہلے نیک بیوی اور نیک اولاد کی دعاؤں کا سلسلہ جوانی سے شروع ہو جانی چاہیے۔ اب یہ دعا کب تک؟ جب کوئی باپ نکاح سے پہلے یا جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ کر نیک بیوی کے لیے یا نیک اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یہ دعا کب تک مانگتا ہے باپ؟ لوگ عام طور پر گاڑیوں پر لکھتے ہیں ماں کی دعا، لکھتے نہیں لکھتے،
جہاں ماں کی دعا کی قبولیت کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید نے باپ کی دعا کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں ماں کی دعا بچوں کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، باپ کی دعا بھی بچوں کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ میں ایسے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، صرف ماں کی دعا نہ لکھیں بلکہ ساتھ میں لکھیں ماں باپ کی دعا، والدین کی دعائیں۔ ماں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے تو باپ کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں مانگا کس نے؟ قرآن کہتا ہے ربی ہب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، نیک مانگا، متقی مانگا، دعا قبول ہوئی۔ پیغمبروں نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگ کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تعلیم دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگو۔ دوسری چیز، نیک اولاد مانگو، صرف اولاد نہ مانگو۔ اور اس کی ایک مثال میں آگے چل کر کے دیتا ہوں، صرف اولاد مانگنے سے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہوا ہے۔ غرض کہ دعا شروع ہوتی ہے نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد سے، اور دعا کب ختم ہوتی ہے؟ باپ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد کی زندگی سلامت رہے اور میری اولاد کا آخری وقت اچھا ہو جائے۔ پیدا ہونے سے لے کر ایک ماں اور باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں بچوں کے اختتام تک کے لیے ہوتی ہے کہ بچوں کا آخری وقت بھی اچھا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اسلام پر زندگی ہو، ایمان پر زندگی ہو، دین پر زندگی ہو، شریعت مطہرہ پر زندگی ہو، اللہ کی اطاعت میں زندگی ہو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی ہو، پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے بتائے ہوئے راستے پر، شریعت مطہرہ پر، اسوہ حسنہ پر زندگی گزرے، اور اسی ایمان اور اسلام کے ساتھ میں زندگی گزارتے گزارتے یہ جب دنیا سے جانے کا میری اولاد کا وقت آ جائے، وہ ایمان پر، اسلام پر ان کا خاتمہ بالخیر ہو۔ ایک تو دعا مانگنے کا آپ کو ثبوت قرآن مجید سے ملا کہ دعا، باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ صرف اولاد ہی نہیں بلکہ نیک اولاد مانگو، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری جو بات میں نے کہا کہ بچوں کے آخری وقت کا خیال ہوتا ہے ماں باپ کو، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، اسی لیے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ہزاروں کے انبیاء ان کی قوم میں آئے، نسل میں آئے، اور ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ ایک بہت لمبا چوڑا سلسلہ انبیاء کا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلا۔ جو بڑی بیوی تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور حضرت حاجرہ کے بطن سے جو پیدا ہوئی ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئی ہے، وہ دوسری بیوی سے۔ بڑی بیوی کے نسل سے جو پیدا ہوئی ہے، بنی اسرائیل کے پورے انبیاء پیدا ہوئے، ہزاروں کے نبی پیدا ہوئے، لیکن حضرت حاجرہ کے بطن سے جو پیدا ہوئی ہے اسماعیل ذبیح اللہ، ان کی آل سے جو پیدا ہوئی ہے، کائنات کے سردار کو اللہ نے پیدا کیا، محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا، امام الانبیاء کو پیدا کیا۔ تو یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، آخری وقت ہے یعقوب علیہ السلام کا، اپنی تمام اولاد کو جمع کیے،
پوچھا بچوں میرا آخری وقت ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے بعد آپ کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر۔ اور کس کے دین پر قائم رہو گے؟ بچوں نے سب ایک زبان ہو کر کہا ابا جان آپ جس دین پر قائم ہیں، آپ جس دین پر قائم ہیں اسی دین پر ہم قائم رہیں گے۔ ابا جان آپ کے بعد ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس رب کی عبادت کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا اور آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، یعنی رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میری اولاد ان کا ایمان سلامت رہے، وہ جیے تو آپ کے حکم کے مطابق جیے، سلامتی کے ساتھ میں جیے۔ اے رب العالمین جب میری اولاد کا آخری وقت ہو جائے دنیا سے آنے کا، میں تو آ رہا ہوں، باپ کی دعا دیکھو، میں تو آ رہا ہوں، میرا وقت آ گیا ہے، میرے بچے میرے بعد سلامتی کے ساتھ میں جئیں، ایمان پر جئیں، اور جب میرے بچوں کا وقت آ جائے دنیا سے آنے کا تو آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے ایمان کی حالت پر آئے۔ اسی لیے اللہ کے کلام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، خوف خدا پیدا کرو، خشیت الہی پیدا کرو، حق تقاتہ جیسا ڈرنے کا حق ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے، خوف خدا کھانے کا حق ہے، خشیت الہی اپنے دل میں بٹھانے کا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن، جب تمہاری موت آئے الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو کر کے مرے، ایمان والے ہو کر کے مرے، موحد ہو کر کے مرے، مشرک ہو کر کے نہ مرے۔ تمہارا جینا بھی اللہ کے لیے، تمہارا مرنا بھی اللہ کے لیے، تمہارا کھانا بھی اللہ کے لیے، تمہارا پہننا بھی اللہ کے لیے، تمہارا کاروبار اللہ کے لیے، تمہارا معاملہ اللہ کے لیے، تمہاری معاشرت اللہ کے لیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے، تمہارا کمانا اللہ کے لیے، تمہارا بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا اللہ کے لیے، خود کے لیے لباس بنانا اللہ کے لیے، بیوی بچوں کی تربیت کرنا، بیوی بچوں کی نگرانی کرنا، یہ سب اللہ کے لیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا صدقہ اللہ کے لیے، میرا زکوٰۃ اللہ کے لیے، میرا حج اللہ کے لیے، میرا خیرات کرنا اللہ کے لیے، ہر نیکی کا کام کرنا اللہ کے لیے، ہر صبح سے لے کر شام تک زندگی گزارنا شریعت مطہرہ کے دائرے میں، اسلام کے زمرے میں، یہ تمام کا تمام اللہ رب العالمین کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، جہاں ہم اپنے لیے فکر کرتے ہیں ہماری اولاد کے لیے بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہی اولاد سے سوال کیا اور جواب بھی بڑا معقول اور اچھا ملا۔ آپ کے دین پر رہیں گے ہم، جس دین پر آپ ہیں ہم بھی وہی دین پر رہیں گے، جس رب کی آپ عبادت کر رہے ہیں
اور جس رب کی عبادت کرنے کا آپ نے ہمیں حکم دیا اسی رب کی عبادت کو انجام دیں گے آپ کے بعد بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد نیک پیدا ہو اس کے لیے بھی دعا کرنا، اولاد نیکوکار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، اس کے لیے بھی دعا کرنا۔ قرآن کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے اللہ مجھے اور میری آل و اولاد کو نمازی بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریہ، آل اولاد میری ذریت کو اور میری دعا کو قبول فرما۔ جب اولاد نیکوکار پیدا ہوگی، متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، نمازی ہوگی، حلال کھانے والی ہوگی، حرام کے نزدیک جانے والی نہیں ہوگی، اولاد کسی کو دھوکہ دینے والی نہیں ہوگی، چور اچکے بدماش پیدا نہیں ہوں گے، تب ایسی نیکوکار اولاد ہوگی تو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد جو نیک کام کرے گی اس کا اجر و ثواب ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور یہ اولاد باپ کے لیے، ماں کے لیے دعا کرتی ہے، ربنا اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ ماں باپ نے دعا مانگی تھی نا بچوں کے لیے نیک ہو، اطاعت گزار ہو، اللہ نے نیک عطا فرمایا، ماں باپ نے پرورش کی، نیک بنایا، متقی بنایا۔ ماں باپ نے دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، نمازی بنا، تیری اطاعت گزار والا بنا، فرما برداری والا بنا۔ تو اولاد نیک بھی ہوئی جب ماں باپ مل کر اولاد کو نمازی بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، نیکوکار بنائے۔ جب ماں باپ بنا کر اولاد کو نیک چھوڑ کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو نیک اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے ربنا اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے بڑوں کی مغفرت فرما، میرے باپ کی مغفرت فرما، میرے ماں کی مغفرت فرما، تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جب حساب کتاب کا دن ہوگا قیامت کا، میرے ماں باپ سے حساب کتاب نرمی سے لینا، نرمی سے لینا۔ یہ کب مانگے گی اولاد دعا؟ نیک ہوگی تو دعا مانگے گی، اولاد متقی ہوگی تو دعا مانگے گی اپنے ماں باپ کے بعد۔ آپ اپنی اولاد کو نیک نہیں بنایا، گریجویشن پڑھا بنایا، ایجوکیٹڈ بنایا، دنیا کی بڑی سی بڑی آپ ڈگریاں دلائی، نیک نہیں بنایا، متقی نہیں بنایا، نمازی نہیں بنایا۔ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، ممبر و محراب کے درمیان بیٹھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، اس کی جلال کی قسم کھاتا ہوں، اس کے علوی شان کی قسم کھاتا ہوں، آپ کی اولاد کو آپ نے جو حلال کما کر کے ڈگریاں دلائی، کبھی خدا کی قسم یہ بچے دونوں ہاتھ اٹھا کر ایسی اولاد ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کرتے ربنا اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ خدا کی قسم ہے توفیق نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا جس کے اندر دین کا چسکا ہوگا، دینداری ہوگی، متقی بنا ہو، گریجویشن کے ساتھ، وہ تعلیم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ،
دنیا کے تمام ڈگریوں کے ساتھ جو دین سے وابستہ ہوگا وہ ماں باپ کے جانے کے بعد ہمیشہ دعا بھی کرے گا، ماں باپ کے لیے صدقہ خیرات بھی کرے گا، ماں باپ کی قبر کے پاس جا کر ان کے لیے ایصال ثواب بھی پہنچائے گا، ان کے نام پر ان کے لیے ثواب، کھانا کھلا کر ان کے لیے ثواب پہنچائے گا، عمرہ کرا کر ان کے لیے ثواب پہنچائے گا، مال دیا ہے تو حج کرا کر ان کے لیے ثواب پہنچائے گا، اللہ نے توفیق دیا ہے تو قربانی کر کر ماں باپ کے لیے ثواب پہنچائے گا۔ کب؟ اولاد کو جب نیک بناتے ہیں تب۔ اولاد کو ہم نے نیک نہیں بنایا، اولاد لات مار کر کے دنیا میں چھوڑ رہے ہیں۔ اولڈ ہوم، اولڈ ایج ہوم ہے نہیں؟ چلو میسور کے علاقے بتاتا ہوں میں تمہیں۔ اولڈ ایج ہوم کے نام سے ایک ہے، لے جا کر بوڑھے ماں باپ کو وہاں چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے واسطے اس کا گریجویشن بنے، اس کے لیے ڈگریاں دلائے، لائر بنائے، انجینئر بنائے، جج بنائے، ڈاکٹر بنائے، پولیس آفیسر بنائے۔ کیا فائدہ؟ یہ نامعقول اولاد جب کچھ کمانے والی ہو گئی، اپنی ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم ایسی جگہ ڈال رہی ہے۔ وہ اللہ کے بندے ایسی خدمت کر رہی ہیں، ایسی خدمت کر رہی ہیں، ایسی خدمت کر رہی ہیں، اولاد ماں باپ کی خدمت جیسا کرتی ویسا کر رہی ہیں۔ وہ کون کی پیدا ہوا سو انہیں، باپ کی ماں کی پراپرٹی اسے ہونا، باپ کی دولت یہ منحوس کو ہونا، باپ کی گاڑی یہ منحوس کو ہونا، باپ کی بینک بیلنس یہ منحوس کو ہونا، اور خدمت کوئی اور کرے۔ اسی لیے تم نے اولاد کو جنم دیا کہ اولاد جب بڑی ہوگی، اسی لیے تم نے پڑھایا۔ تم پڑھانے میں نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا، جھوٹ کو نہیں دیکھا، سچ کو نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھا، دن نہیں دیکھا، صبح نہیں دیکھا، شام نہیں دیکھا، گرمی نہیں دیکھی، سردی نہیں دیکھا، در در کے ٹھوکریں کھاتے ہو، کھا کھا کر اولاد کو پڑھایا، اولاد کو بڑا کیا، اولاد کو تم نے ان کے قدموں پر کھڑایا۔ جب یہ اولاد نالاق بڑی ہو جاتی ہے، کیا اس نے ڈگریوں کو حاصل کر لیا؟ ماں باپ کو اپنے پیروں کی چپل سمجھ کر کے جوتے مار کر کے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں۔ یہ قصور بچوں کا نہیں ہے، قصور ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ تعلیم اگر صحیح دیتے بچوں کی، بچپن سے ان کی نگرانی کرتے، 80 سال کا بیٹا ہو جائے، 100 سال کے بوڑھے باپ کے سامنے بچہ غلام بن کر کھڑنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ خونخوار درندہ بن کر، ایک جانور بن کر کے، کتا اور خنزیر بن کر کے دیدے دکھائے ماں باپ کو۔ ایسی اولاد زندگی میں، دنیا میں، اس دھرتی پر جینے کا کوئی حق نہیں جو ماں باپ کو آنکھ دکھاتا ہے۔ ایسی کمینی اولاد کو، ایسی منحوس اولاد کو اس دھرتی پر جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں ایسی اولاد کو پیدا کر کے تم چھوڑتے ہو اس دھرتی کے اوپر؟ اس پاک پوتر دھرتی کو ایسے نامعقول اور کمینوں سے کیوں بھر کر گندی کرتے ہو دھرتی کو؟ اولاد کو پیدا کیا ہے تو اولاد کی تربیت صحیح کرو، جوتے مار کر صحیح کرو، جوتے مارنے کی ضرورت پڑے، جوتے مار کر اپنی اولاد کو جو ہے سیدھے کرو، ڈنڈے مار کر سیدھے کرنے کی ضرورت پڑے، ڈنڈے مار کر اپنی اولاد کو سیدھی کرو۔ آج سیدھی کرو۔ آج درخت چھوٹا ہے، جیسے چاہے پھیر سکتے ہیں آپ، چاہے سیدھے طرف موڑ دیں یا بائیں طرف موڑ دیں یا سیدھا سیدھا لے کر جائیں۔ درخت چھوٹا ہے، تناور دوار جو ہے درخت نہیں بنا۔ آپ اولاد درخت کو سدھار سکتے ہیں، جیسے چاہے پلٹا سکتے ہیں۔ جب درخت بڑھ جاتا ہے اس کے بعد نہ دائیں پلٹا سکتے ہیں، نہ بائیں پلٹا سکتے ہیں، نہ سیدھا لے جا سکتے ہیں۔ اب کرے تو کیا کرے؟ سوائے کاٹنے کے، اسے اکھاڑنے کے اور کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔
اولاد جب چھوٹی ہے سیدھی کرنے کی پوری کوشش کرو، جب اولاد سیدھی ہو جاتی ہے چھوڑ دو، انشاءاللہ تمہاری قدر کرے گی وہ اولاد، ماں کے مقام کو پہچانے گی، باپ کے مقام کو پہچانے گی، بھائی کے مقام کو پہچانے گی، چاچا تایا کے مقام کو پہچانے گی، پھوپھی چاچی کے مقام کو پہچانے گی، بڑوں کے مقام کو پہچانے گی، چھوٹوں کے مقام کو پہچانے گی، بزرگوں کے مقام کو پہچانے گی، علماء کے مقام کو پہچانے گی، حفاظ کے مقام کو پہچانے گی، عالم حافظ کے مقام کو پہچانے گی۔ تربیت سیدھی ہونی چاہیے۔ ایک قصہ سناتا ہوں، سنو۔ پڑوس ملک میں دو بچے جا کر مقدمہ دائر کر دیے، کیس، بڑا بھائی بھی چھوٹا بھائی بھی۔ عجیب کیس، بڑا عجیب۔ بڑے بھائی نے بھی کیس مقدمہ دائر کیا، چھوٹے بھائی نے بھی مقدمہ دائر کیا۔ جج بڑا حیران ہوا، ان کے لائق تھے، وہ بھی بڑے حیران ہوئے، ارے یہ کیسے عجیب بچے ہیں، آج تک ہم نے ایسے بچوں کو نہیں دیکھا۔ ہم نے پراپرٹی کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا، باپ کی جائیداد کو لڑتے ہوئے دیکھا، باپ کے مال کو لڑتے ہوئے دیکھا، باپ کے بینک بیلنس پر لڑتے ہوئے دیکھا، باپ کے مال پر لڑتے ہوئے دیکھا، اور باپ کی گاڑیوں پر لڑتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ یہ اولاد تو بڑی عجیب اولاد ہے۔ وہ کیا مقدمہ دائر کیا؟ چھوٹا بھائی جا کر پہلے مقدمہ دائر کیا، کیا دائر کیا؟ میرے بڑے بھائی کے پاس میرے ابو ہیں۔ سنو مسلمانوں، دل کے کانوں سے اور سر کے دونوں کانوں سے میری بات کو سن کر لکھ کر لے جاؤ۔ چھوٹے بھائی نے مقدمہ دائر کیا کہ میرے ابو، میرے والد میرے بڑے بھائی کے پاس ہیں، میں میرے بڑے بھائی سے بڑا ریکویسٹ کیا کہ بھائی جان مجھے خدمت کا موقع دو۔ میرے بھائی کی بھی عمر تقریباً 70 سال ہو گئی، میرے بوڑھے باپ کی عمر تقریباً 90 سال کے قریب ہے۔ میں نے چھوٹے بڑے بھائی کو جا کر ریکویسٹ کیا، ٹھڈی پکڑا، ہاتھوں کو پکڑا، پیروں کو پکڑا، میرے بھائی اب تک آپ نے خدمت کیا، اب خدمت کا موقع مجھے دے دیجئے۔ میرے ابا حضور کی عمر تقریباً 90 سال کی ہے، آپ بھی میرے بڑے بھائی 70 سال کی عمر کو آپ بھی پہنچ چکے ہیں، مجھے بھی خدمت کا موقع دیں۔ میرا بھائی میرے باپ کی خدمت کا موقع نہیں دیا، اس لیے میں مقدمہ دائر کر رہا ہوں۔ جج صاحب آپ فیصلہ کر کر کے مجھے میرے باپ کو دلائیں، میں آخری وقت ان کی خدمت کروں۔ بڑا بھائی بھی جو ہے مقدمہ دائر کیا، ہاں واقعی میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے کہا لیکن یہ سعادت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے باپ کو موت تک میں خدمت کروں گا۔ اس نے بھی مقدمہ دائر کیا۔ جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو مقدمہ کورٹ میں گیا۔ چھوٹا بھائی بول رہا کہ باپ میرے پاس رہے، خدمت میں کروں گا۔ بڑا بھائی بول رہا کہ نہیں، خدمت آخری دم تک میں کروں گا، میرے گھر میں رہے، ہم ان کی نگرانی کریں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے۔ آخر کار جج بھی لائر بھی بڑے پریشان ہوئے، یہ کون سی اولاد بھی ہے، ان کے ماں باپ کیسے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ آج تک ہم نے اتنے سالوں سے، میں نے کہا نا اس سے پہلے، جائیداد پر، پراپرٹی پر، مال پر، دولت پر، سونے پر، چاندی پر، گاڑیوں پر، بینک بیلنس پر کیس ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن پوری زندگی کا پہلا کیس جو دونوں بھائی باپ کے لیے لڑ رہے ہیں کہ باپ میرے گھر میں رہے ہم خدمت کریں گے، وہ بھائی بول رہا میرے گھر میں رہے ہم خدمت کریں گے۔ دونوں بچوں کو بلایا گیا، بڑا بھائی بھی آیا 70 سال کی عمر کا، چھوٹا بھائی بھی آیا تقریباً 60 سال سے زائد عمر کا تھا۔ دونوں بھائی آئے، کہا کہ آپس میں فیصلہ کر لو۔ چھوٹا بھائی کہا نہیں، میرا بھائی ماننے تیار نہیں۔ بڑے بھائی سے کہا کہ نہیں، یہ سعادت مجھے حاصل ہو، میں خدمت کروں گا آخری دم تک۔
چھوٹا بھائی کر رہا ہے کہ اب تک انہوں نے خدمت کیا، موقع مجھے ملے میں خدمت کروں گا۔ آج تک میرے بڑے بھائی نے شکایت کا موقع نہیں دیا، میرے والد کی ایسی خدمت کی، اب میرے والد کی خدمت ہم کرنا چاہتے ہیں، پورے نیکیاں وہ کما لے تو ہم کیا کمائیں؟ جج نے کہا آپس میں بھائی بھائی مشورہ کر لو۔ پورا کورٹ، پورا عدالت حیران ہے ان بھائیوں کے مقدمے پر، کیسا مقدمہ آ گیا یہاں پر۔ باپ کو بلایا گیا، باپ کو لے کر آؤ۔ جج بھی بڑا پریشان، جج بھی بڑا پریشان۔ بڑا بھائی باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چھوٹا بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ خدمت کرنا چاہ رہا ہے، یہ بھی خدمت کرنا چاہ رہا۔ آخرکار کیا ہوا، باپ کو بلایا گیا۔ باپ بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ سے ڈرنے والا بندہ تھا۔ ان سے جج نے کہا صاحب ایک کون سی اولاد کو تم نے جنم دیا اور کیسی تربیت تم نے کی؟ ہم نے دنیا کے معاملے میں لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے، ایک کی گردن ایک کے ہاتھ میں، ایک کا سر ایک کے ہاتھ میں، ایسا ہم نے دیکھا ہے، لیکن باپ کے لیے بچے لڑنے کا کیس پہلی مرتبہ آیا۔ تم نے کیسی تربیت کی؟ واہ سبحان اللہ، بڑی پیاری تربیت تم نے کی ہے، آپ ہی سمجھاؤ آپ کے بچوں کو۔ باپ نے کہا جج صاحب میں کیا سمجھاؤں، میرے دونوں بچے نیک متقی، میں نے اللہ سے یہی دعا کی تھی نیک اولاد دے، نیک اولاد اللہ نے عطا فرمائی، میں نے تربیت کیا، دنیا کی تعلیم بھی، عصری تعلیم بھی دلوایا، دینی تعلیم بھی دلوایا، خوف خدا بھی بٹھایا، نبی کی محبت بھی بٹھایا، صحابہ کی محبت بھی بٹھایا، اولیاء کی محبت بھی بٹھایا، دین کی محبت بھی بٹھایا، قرآن کی محبت بھی بٹھایا، اہل بیت کی محبت بھی بٹھایا، دین پر پورے عبور حاصل کر لیا۔ یہ دینداری پر بھی مکمل ہیں، یہ دنیا داری پر بھی مکمل ہیں۔ دونوں بھائی آپس میں یہی جھگڑا کر رہے ہیں، بڑا بیٹا کہتا ہے کہ باپ کی خدمت میں کروں گا، چھوٹا بیٹا کہتا ہے کہ باپ کی خدمت میں کروں گا۔ جب معاملہ سلجھا نہیں، معاملہ بنا نہیں تو آپ کے پاس آیا ہے جج صاحب اگر میں تمہارے سامنے یا گھر میں یہ کہہ دوں کہ میں چھوٹے بیٹے کے سامنے پاس رہوں گا تو بڑے بیٹے کا دل دکھ جائے گا، اگر میں بڑے بیٹے سے کہوں کہ میں یہیں پر رہوں گا تو چھوٹے بیٹے کا دل دکھ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی بات کی وجہ سے میرے دونوں بیٹوں کا دل دکھے۔ جج صاحب آپ جیسا فیصلہ سناتے ہیں مجھے منظور ہے، میرے بچوں کو پوچھ لیجئے۔ دیکھو باپ آخری وقت بھی اپنے بچوں کا دل دکھانا نہیں چاہ رہا ہے، کچھ کہوں تو چھوٹے بیٹے کا دل دکھ جائے گا، کچھ کہوں تو بڑے بیٹے کا دل دکھ جائے گا۔ بچوں سے جج نے کہا آپس میں فیصلہ کر لیتے ہو یا والد کے فیصلے پر منظور ہو یا کیسے؟ اب باپ نے تو کہہ دیا تھا اگر میں کہوں کہ اسی بڑے بیٹے کے پاس رہوں گا تو چھوٹے بیٹے کا دل دکھے گا، اگر بڑے بیٹے سے کہوں کہ میں اس کے چھوٹے گھر کے پاس رہوں گا چھوٹے بیٹے کے پاس تو بڑے بیٹے کا دل دکھے گا، دونوں کا دل دکھانا مجھے گوارا نہیں۔ اب جج نے سمجھ گئے کہ اب یہاں فیصلہ ہونے والا نہیں۔ بچوں سے کہا جو عدالت میں فیصلہ ہوگا کیا آپ مانیں گے؟ جی ہاں مانیں گے۔ بڑے بیٹے سے بھی کہا کہ تم بھی مانو گے؟ جی ہاں صاحب مانیں گے۔ چھوٹے بیٹے سے پوچھا کیا تم بھی مانو گے؟ جی ہاں صاحب مانیں گے۔ والد سے کہا کہ عدالت میں جو فیصلہ ہوگا تم مانو گے؟ والد نے بھی کہا جی ہاں مانیں گے۔ یہ عدالت ہے، عدالت بھی بڑی خوب عدالت تھی ماشاءاللہ، رشوت کی عدالت نہیں تھی۔ پہلے عدالت حق کی بنیاد پر ہوتے تھے فیصلے، آج رشوت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ جج نے دیکھا واہ ایک تاریخی منظر لکھا، پوری زندگی میں جب سے میں نے ذمہ داری سنبھالا جج بنا اس وقت سے لے کر آج تک ایسا نرالا کیس نہیں آیا جو باپ کے لیے بچے لڑ رہے ہیں۔ فیصلہ سنایا جج نے، جج بھی بڑے نیک تھے، انہوں نے سنایا۔ دیکھو بڑے بیٹے کی طرف کتاب کر کر جج نے کہا دیکھو بھائی تمہاری عمر 70 سال ہو گئی ہے، اب تک تم نے باپ کی خدمت کی ہے، اب کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، ہماری طرف سے ریکویسٹ ہے، ایک ریکویسٹ ہے،
ایک گزارش، ایک اپیل ہے، اب تمہاری بھی عمر 70 سال کی ہو گئی ہے، اب چھوٹے بھائی کی بھی خواہش ہے کہ باپ کی خدمت کریں، اس لیے ہماری ایک ریکویسٹ ہے، جب عدالت میں تم آ گئے ہو، اب دونوں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں اور باپ بھی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تاکہ کسی بچے کا دل نہ دکھے، تب یہاں تک پہنچ گئے ہو عدالت کی دہلیز تک، سنو ہماری ایک ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ تم نے 70 سال کی تمہاری عمر ہو گئی، اب تک تم نے تمہارے باپ کی خدمت کیا، اب چھوٹے بھائی کی خواہش ہے کہ وہ خدمت کرے، اور ہماری عدالت کی طرف سے گزارش ہے کہ باپ کو جو ہے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ باپ کو موت تک وہ خدمت کرے، اور وقتاً فوقتاً آپ بھی جاتے رہیں آتے رہیں بھائی کے گھر، باپ کو جو خدمت کرنا کرے، لیکن باپ اب مستقل چھوٹے بھائی کے گھر میں رہے۔ وہ ایسا منظر تھا بھائی، آپ کتاب پڑھیں، واقعہ پڑھیں، کلیجہ منہ کو آتا۔ کیوں آج ہمارے اندر یہ شوق نہیں؟ وہ اولاد کو بنائے تھے ایسا، آج کوئی لڑتا ہے پراپرٹی کے لیے، لڑتا ہے زمین کے لیے، باپ کے لیے ماں کے لیے کوئی نہیں لڑتا۔ وہ ماں باپ کیسی تربیت کیے ہوں گے اپنی اولاد کو کہ اتنی، ایسا نہ سمجھو کہ باپ کے پاس پراپرٹی نہیں تھی، بہت ارب پتی کھرب پتی تھے، دولت کو ٹھوکر مارا، دولت جائے بھاڑ میں۔ یہ ماں باپ کی نعمت ہے نا، سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دونوں بھائی گلے مل کر رونے لگے، بڑا کہنے لگا چھوٹے بھائی سے، مجھے آج یہ خدمت سے محروم کر دیا تو نے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تمہارے بڑوں میں برکت ہے، تمہارے بڑوں میں برکت ہے۔ ہم جو کھا رہے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ محنت کر کو کھا رہی ہمیں، کولی مزدوری کر کر کھا رہی ہمیں۔ اللہ کی قسم، میرا یہ دعویٰ ہے، اللہ کی قسم، یہ بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہمیں رزق دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جن کے ماں باپ کی قدر کر لو، قدر ہمارے بازو کی کمائی نہیں ہے، یہ ہم جو کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہ بوڑھے ماں باپ کی جو دعائیں ہیں، ان کے جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں نا، یہ دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک ہماری کم کمائی میں بھی برکتیں عطا فرما رہے ہیں۔ دونوں بھائی مل کر رونے لگے، بڑا کہنے لگا بھائی ان کی خدمت سے تو نے محروم کر دیا۔ چھوٹا کہنے لگا بھائی اب تک تم نے خدمت کیا، میں معافی چاہتا ہوں، تم نے نہیں مانا، اس لیے مجبور ہو کر میں عدالت میں مقدمہ دائر کرنا پڑا، اور یہ سعادت مجھے حاصل ہو گئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دونوں بچوں کو مل کر باپ لپیٹ کر گلے مل کر رونے لگا، اے اللہ، اللہ کا شکر ادا کیا، تو نے مجھے کیسی نیک اولاد عطا فرمایا، پاک پروردگار عالم ایسی اولاد دنیا والوں کو عطا فرما، جو باپ کے لیے جو ہے حق لے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مقدمہ دائر کیا کورٹ کے اندر کہ باپ میرے پاس رہے، باپ میرے پاس رہے۔ اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھیں، تم ڈگری دلاؤ کہ نہ دلاؤ، میں جو ہے ڈگریوں کا مخالف نہیں، میں عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جہاں تم دین داری کو چھوڑ کر کے دنیا داری پر زور دیتے ہو، یہ اولاد ٹھوکر مار کر کے تمہیں گھر سے باہر نکالے گی۔ ایک واقعہ سناتا میں، وقت نہیں ہے، نیک اولاد مانگو، جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے نیک بناؤ،
دنیا کی تعلیم ملے کہ نہ ملے، ڈگریاں ملے کہ نہ ملے، جائے بھاڑ میں دنیا کی تعلیم۔ بچوں کو اطاعت گزار بناؤ، فرما بردار بناؤ، خدا کی عبادت کرنے والے بناؤ، خدا کے کلام کو پڑھنے والا بناؤ، نبی کی محبت بٹھاؤ، نبی کے شریعت پر چلنے والا بناؤ، نبی کے اہل بیت کی محبت بٹھاؤ، اللہ کے کلام کو پڑھنے سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے یہ بناؤ۔ دنیا کی تعلیم دنیا پر رک جائے گی میرے بھائیوں، ضرورت کی حد تک دلاؤ۔ دنیا کی تعلیم مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے، ضرورت جتنی ضرورت۔ ہمارا بچہ بچی پڑھ لکھ لیتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہو سکتے، بس یہاں تک دلائے ختم کرو۔ نمازی بناؤ، دیندار بناؤ، متقی بناؤ، خوف خدا دل میں بسانے والا بناؤ، خشیت الہی دل کے اندر بسانے والا بناؤ، ماں باپ کی قدر کرنے والا بناؤ۔ ڈگریاں دلا کر آخر میں ماں باپ کو لات مارنے والا یہ ایسا نہ بناؤ۔ ایسے بہت سارے مثالیں میرے پاس موجود ہیں، میرے سے زیادہ دنیا آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ لیں، اب ماں باپ سے سن لیں کہ بچوں کو انہوں نے خون پسینہ ایک کر کے انہوں نے سینچ کر کے پوری زندگی، پوری جوانی تباہ برباد کر دی اولاد کے لیے۔ اولاد نے کیا صلہ دیا آخر میں؟ اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ آپ کی اولاد میں سے کسی کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، صرف حافظ بنا کر نہ چھوڑ دیں، حافظ باعمل ہو، عالم بنا کر نہ چھوڑ دیں، عالم باعمل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ماں مرنے کے بعد کسی کے محتاج نہ ہو کہ تو جنازے کی نماز پڑھا، تو جنازے کی نماز پڑھا، تو میرے بابا کے لیے فاتحہ دلا، تو قبر کے پاس آ کر میری اماں کے قبر کے پاس فاتحہ دلا، درود پڑھ، ایسا محتاج نہ ہو۔ ماں باپ کے جنازہ خود اولاد پڑھنے کے قابل ہو، دعا کر، ہاتھ اٹھا کر ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اس قابل خود بھی بننے کی کوشش کرے۔ اب نہیں ہو سکتا تو اپنی کم از کم اولاد کو بنائیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے، میرا بچہ مجھے نہلائے، میرا بچہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کفن دے، میرا بچہ اپنے ہاتھوں سے مجھے عطر لگائے، سرما لگائے، میرا بچہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے، میرا بچہ اپنے ہاتھوں سے مٹی دے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری بول کر میرا بچہ مٹی ہونے کے بعد میں کھڑے ہو کر کے دعا کرے میرے لیے۔ اس قابل بناؤ اپنے اولاد کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ متقی بنائے، پرہیزگار بنائے۔ اولاد کی تربیت کا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی ہوگا، سلسلہ چلے گا جہاں تک ہو سکے۔ اولیاء اللہ نے اپنی اولاد کی تربیت کیوں کی ہے، اولیاء نے اولیاء کیوں بنے، ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کیوں ہے، الحمدللہ مکمل طریقے سے مدلل تاریخ کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں جو اولیاء کی سیرت ہے عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جلدی آنے کی کوشش کریں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔